بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، لاکھ بار سوچیں۔ طلاق ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے طلاق دینے میں جلد بازی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق ہے، جائز ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ اس وجہ سے طلاق نہ دینا بہتر ہے، نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر مجبور ہے، حد سے زیادہ مجبور ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ لاکھ بار اس کے بعد کچھ کریں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں اسٹامپ پیپر والوں کے پاس، وہاں لکھواتے ہیں اور وہ فوراً لکھ کے دیتا ہے 3 طلاق۔ یاد ہے کہ 2 طلاق کی صورتیں ایسی ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ نمبر 1 حیض اور ماہواری میں دی ہوئی طلاق شریعت میں درست نہیں۔ نمبر 2 3 طلاقیں یک زبان میں یوں کہہ کر دینا کہ تجھے 3 طلاق ہیں یا تجھے طلاق ہے، دینا درست نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر دے دیے جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن شریعت میں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو اس وجہ سے طلاق کے اس طریقے سے بچا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو طریقے شریعت نے بتائے اور مقرر کیے ہیں اس طریقے طلاق دے دی جائے۔ اس کے 2 طریقے ہم بتاتے ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے اور اچھا طریقہ ہے اگر کوئی طلاق دینے پر حد سے زیادہ مجبور ہو جائے تو یہ ہے کہ اپنے بیوی کو اگر ایام ہیں، ماہواری ہے تو وہ گزر جانے دیں، وہ گزر جائے۔ اس کے بعد جو صفائی کے دن شروع ہو جائیں، اس کے دنوں میں اس کے قریب نہ جائے، اس سے پہلے اس کو 1 طلاق دے دے، بس اس کے بعد چھوڑ دے۔ اب یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اگر انسان کا دل دوبارہ واپس کا کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو واپس کروں تو اس میں بہت سے زیادہ واپسی کے امکانات موجود ہیں۔ نمبر 1 اگر وہ عدت میں ہے، ابھی تک عدت سے باہر نہیں نکلی، تو اس کو منہ سے کہہ کر کہ میں نے تمہیں رجوع کیا ہے واپس کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر واپس کا طریقہ یہ ہے کہ نیا نکاح کر لے۔ عدت سے باہر نہیں نکلی تو اس کو منہ سے کہہ کر کہ میں نے تمہیں رجوع کیا ہے واپس کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر واپس کا طریقہ یہ ہے کہ نیا نکاح کر لے، بیوی کو واپس کر لے، کوئی ٹینشن نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ یہ طلاق کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ نمبر 2 طلاق کا طریقہ جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بیوی اگر اس کی ماہواری میں ہے یا اس طرح کے صفائی کے دنوں میں ہے جن دنوں کے اندر اس نے بیوی سے صحبت کی ہے، تو ان دنوں کے اندر طلاق نہ دے، بلکہ اس پوری صفائی کے دنوں کو چھوڑ دے، اور اگر ماہواری کے دن ان کو چھوڑ دے، اس کے بعد جو نئے دن صفائی کے آ جائیں، پاکائی کے آ جائیں، اور ان دنوں میں اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو اس پاکائی کے اندر بیوی کو 1 طلاق دے دے۔ اس کے بعد چھوڑے اس کو یہاں تک کہ وہ پاکائی کے دن گزر جائیں، پھر ایام کے دن گزر جائیں، پھر جب پاکائی کے نئے دن آئیں گے اس میں دوسری طلاق دے دے، اور اس کے بعد پھر اس پاکائی کو چھوڑے، اور اس کے بعد پھر ایام آئیں گے ان کو چھوڑے، اور اس کے بعد پھر جب پاکائی کے دن آئیں تو اس میں تیسری طلاق دے دے۔ طلاق کے یہ 3 طریقے یہ دوسرے نمبر پر بہتر اور اچھے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس میں بھی انسان کو آسانی مل جاتی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ انسان بہت دیر سے طلاق نمبر وائز، ترتیب وائز دے رہا ہے، جس سے انسان کو سوچنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں یا نہ دوں یا نہ دوں۔ اگر دے دی ہے تو بیوی کو چھوڑ ہی رکھوں یا واپس کروں، تو انسان کو بہت سارے سوچنے کے مواقع مہیا ہو سکتے ہیں، جو خاص کر انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو انسان کو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس وجہ سے طلاق کے یہ 2 طریقے بہتر ہیں اگر کوئی دینا چاہے۔ اس وجہ سے طلاق میں جلد بازی نہ کریں۔ طلاق اگر دینا ہے تو اس سے پہلے کئی بار سوچیں، اور ساتھ سنجیدہ اگر عالم دین
हाफिज़ दीन, अगर कोई नेक सालिह आपका दोस्त है उससे आप मशवरा करें, उसके बाद आप तलाक़ के तरफ आएँ और उससे पूछें कि तलाक़ का क्या बेहतर तरीका है, उस तरीके के मुताबिक चलकर आप इस कदम को उठाएं, वरना तो वो इसके करीब ही ना आएँ। बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिश्तों को, ख़ासकर मियाँ बीवी के रिश्ते हैं, इन्हें मोहब्बतें उल्फतें डाले और मरते दम तक एक दूसरे का साथ रखे, बल्कि जन्नत में भी एक दूसरे का साथ रखे। इस तरह के मौक़े से अल्लाह पाक हमें महफूज और मामून रखे जो तलाक़ तक जाएँ। आमीन सुम्मा।